رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی. الذاتی والعرضی. للذاتی والعرضی اصطلاحات فی المنطق تختلف معانیها ولا يهمنا الآن التعرض إلا لاصطلاحهم في هذا الباب وهو الذي يسمونه بكتاب عيسى ووجي أو الكتاب الكليات الخمسة حسب وضع مؤسس المنطق الحكيم أرسطو. وكان علينا أن نتعرض لهذا الاصطلاح في أول بحث كليات الخمسة لولا أن أردنا إيضاح المعنى المقصود منه بتقديم شرح الكليات الثلاثة المتقدمة. فنقول اگر کلیات خمسہ کی بحث کو بالکل شروع میں جا کے دیکھیں کہ جہاں پہ عنوان دیا کلیات خمسہ، وہاں پہ سب سے پہلی لائن میں کیا لکھا؟ الکلی ذاتی و عرضی، کہ کلی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. مفہوم کلی کی دو قسمیں، ایک ذاتی ہے اور ایک عرضی ہے. پھر کہا کہ ذاتی کی تین قسمیں، نوع، جنس اور فصل، اور عرضی کی دو قسمیں، خاصہ و عرض عام. یہ جو شروع میں خاکہ لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کلیات خمسہ کی جو پہلی دو تقسیمیں ہیں وہ بنیادی طور پہ ذاتی اور عرضی کی طرف ہیں، اور پھر ذاتی کی کیا ہیں؟ تین تقسیمیں ہیں. لیکن مصنف نے کیا کیا کہ سیدھی گفتگو کہاں سے شروع کی؟ نوع کی شرح کر دی، پھر جنس کی تعریف بیان کر دی، فصل کی تعریف بیان کر دی، ذاتی اور عارضی میں فرق بیان نہیں کیا. تو مناسب کیا بنتا تھا کہ سب سے پہلے مصنف یہ بیان کرتے کہ کلی جو دو طرح کی ہوتی ہے، ذاتی اور عارضی، ذاتی اور عارضی میں کیا فرق ہے، پھر ذاتی کی تین قسمیں کون سی ہیں، پھر اس کو بعد میں بیان کرتے. یعنی سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ جو اوپر تقسیمیں آ رہی ہیں اساسی طور پہ ان کو بیان کیا جاتا، اس کے بعد کیا ہے ان کی اقسام کو بیان کیا جاتا. تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے نوع، جنس اور فصل واضح ہو جائیں، اس کے بعد جب ہم ذاتی اور عرضی کے فرق کو بیان کریں گے تو وہ مزید کیا ہو جائے گا؟ واضح ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا. ذاتی اور عرضی میں اگر آپ لفظوں کے اوپر غور کریں تو تقریباً اس کی تعریف واضح ہو جاتی ہے کہ ذاتی یعنی وہ کلی کہ جس کا دخل کس میں ہو؟ ذات میں ہو. اور عرضی کیا مطلب؟ کہ وہ کلی جو ذات سے باہر ہو، اس کا تعلق ذات کے ساتھ نہ ہو، یعنی جو ماہیت کی ذات کی جز واقعہ نہ ہوتی ہو. ماہیت جب ہم کہتے ہیں تو ماہیت سے کیا مراد ہے؟ یہ انسان، حیوان، زید، یہ جتنی بھی زید تو نہیں ہماری بس کلیات میں، تو ہم کلی جو بھی مفہوم لے کر آئیں گے اس مفہوم کو کیا کہتے ہیں؟ منطقی لوگ ماہیت کہتے ہیں. تو یعنی ہر وہ چیز اور ہر وہ مفہوم کہ جو ایک کلی کی ذات میں داخل ہو، اس کے بغیر اس کی ذات بن ہی نہ سکتی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ذاتی کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، نوع، جنس اور فصل. نوع کیا ہوتا ہے؟ تمام ماہیت. نوع کو جزء ماہیت نہیں کہتے، نوع تمام کیا ہو جائے؟ پوری کی پوری. جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو نوع ہم نے کہا تو انسان کے اندر حیوان بھی موجود ہے اور ناطق بھی موجود ہے، کیونکہ یہ انسان پوری ڈیفینیشن جو ہے انسان کی حیوان ناطق، اس کا کیا ہے؟ ایک خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، جب آپ انسان کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حیوان ناطق کہہ رہے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تمام حقیقت. ایک ایسی تمام حقیقت کہ جو ان جزیات کے درمیان مشترک ہے، کہ جو جزیات حقیقت میں ایک ہیں اور عدد میں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. اور جواب کون سے سوال کی جواب واقع ہوتی ہے؟ ما ہوا. اچھا، یہ کیا ہوگی کہ ہر وہ چیز کہ جس کا تعلق ماہیت کی ذات سے ہوگا، پہلا آپشن کیا ہوگا؟ یا تو وہ تمام ذات ہوگی. ٹھیک ہے، جب وہ تمام ذات ہوگی تو اسے کیا کہہ دیں گے؟ ہم نوع کہہ دیں گے. دوسرا آپشن کہ وہ تمام ذات نہیں ہے بلکہ جزء ذات ہے. ٹھیک ہے، اب جو جزء ذات ہے اس میں کیا ہم دو تقسیمیں کر سکتے ہیں. یا تو جزء ذات اس طریقے سے ہے کہ وہ اس ذات کے ساتھ بھی خاص ہے اور اس ذات کے ہٹ کے کسی اور ذات میں بھی جاری ہوتی ہے، یعنی فقط اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے اسی کی ذات کا جز، لیکن اس کی ذات کے علاوہ کچھ اور چیزوں کو بھی کیا بن سکتا ہے؟ وہ جز بن سکتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں. جس طریقے سے حیوان کیا ہے؟
یہ تمام حقیقت نہیں ہے. تمام حقیقت تو حیوان کے ساتھ ناطق رکھیں گے تو پھر پوری بات بنے گی نا. حیوان کیا ایک جز ہے, ناطق بھی کیا ہے ایک جز ہے. تو اگر حیوان کو دیکھیں تو یہ جنس ہے, ناطق دیکھیں تو وہ کیا ہے فصل ہے. دونوں کیا ہیں ماہیت کے جز ہیں, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ حیوان انسان کا ایسا جز ہے کہ جو اس کے علاوہ اور بھی انواع کے اندر کیا ہوتا ہے جاری ہوتا ہے, اور ان کا بھی کیا بنتا ہے جز بنتا ہے. یعنی جس طریقے سے حیوان جو ہے وہ انسان کا جز بن رہا ہے, اسی طریقے سے حیوان فرس کا جز بھی بنے گا, ابل کا جز بھی بنے گا, اور جتنی آپ انواع لے کر آئیں گے سب کا جز بن جائے گا. یعنی اس کے ساتھ جز مختص نہیں ہے. اچھا, اسی وجہ سے اس کی کیا تعریف کی کہ ایک ایسا جنس کہتے ہیں کہ ایسی حقیقت کو, حقیقت ساتھ کیا لیں گے جز حقیقت, ایک ایسی حقیقت ہوگی کہ جو ان جزیات کے درمیان مشترک ہوگی کہ جن جزیات کی حقیقت آپس میں کیا ہوگی مختلف ہوگی. اب وہ کس کے درمیان مشترک ہے؟ خود انسان اور فرس کے درمیان جو چیز مشترک ہے, انسان کے آپ جزیات لے کر آئیں زید بکر, اور فرس کی جزیات لے کر آئیں حاضل فرس, ٹھیک ہے, یا فرس ابیض, تو ان جزیات کے درمیان جو مشترک حقیقت ہے اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں جنس کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا جنس کیا ہے مختلف چیزوں کے درمیان کیا ہے مشترک چیز کو کہتے ہیں. جب مختلف چیزوں کے درمیان مشترک ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جز تو ہے, ماہیت کا جز ذاتی تو ہے, لیکن اس کے ساتھ مختص نہیں ہے. اچھا, جب مختص نہیں ہے تو پھر کیا ہو گیا, یہ عمومی ہو گیا, لیکن ہے اس کے باوجود اس کی ذات کا جز ہے. اچھا, ناطق کیا ہو گیا, اس کے الٹ آپ کر لیں کہ وہ بھی کیا ہے ذات کا جز ہے, لیکن وہ اسی کے ساتھ کیا ہے فقط مختص ہے. ٹھیک ہے, جب اسی کے ساتھ مختص ہے, اس کی ذات کے ساتھ مختص ہے, اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ فصل کیا ہے مقوم ہے. مقوم کیا مطلب کہ جس کی وجہ سے ذات کا وجود ہے, یعنی انسان کا وجود اسی فصل کی وجہ سے ہے. مقوم کے ساتھ ساتھ یہ کیا بنتی ہے مقسم بھی بنتی ہے. فصل کی دو خصوصیات ہوتی ہیں, وگرنہ حیوان بھی مقوم ہے, حیوان بھی کیا ہے ذات کو وجود بخش رہا ہے, لیکن یہ مقوم کے ساتھ ساتھ مقسم نہیں ہے. لیکن ناطق کیا ہے, یہ انسان کے لیے مقوم بھی ہے اور ساتھ حیوان کے لیے کیا ہے مقسم بھی ہے. حیوان کی دو شعبے کر رہا ہے کہ ایک حیوان ناطق ہوتا ہے اور ایک حیوان ناطق کے علاوہ ہوتا ہے, دو کیٹیگری میں تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہ ذات کے اندر داخل ہیں, ذات سے ہٹ کے نہیں ہیں. اچھا, ذات سے ہٹ کے جو چیزیں ہوں گی اس سے کیا کہتے ہیں عارضی کہتے ہیں. پھر عارضی کیا کہتے ہیں, دو طرح کی ہوتی ہے, ایک کو خاصہ کہتے ہیں اور ایک کو عارض عام کہتے ہیں. یعنی ذات سے ہٹ کے کوئی ایک ایسی خصوصیت آپ دیکھیں کہ اگر وہ خصوصیت اسی کے ساتھ خاص ہو, اسی نوع کے ساتھ خاص ہو, لیکن اس کی ذات میں داخل نہ ہو, اسی نوع کے ساتھ خاص ہو تو اس سے خاصہ کہیں گے. اور اگر اس نوع کے ساتھ خاص نہیں ہے, اس نوع میں بھی نوع کی خصوصیت بھی ہے, اس نوع کے علاوہ کسی اور نوع کی خصوصیت بھی ہے, پھر کیا ہو جائے گا عارض عام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی مثال میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں, فرض کریں ہم ذاہق کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے, ذاہق جو ہے یہ انسان کی ایک خصوصیت ہے, لیکن انسان کی ذات کا حصہ نہیں ہے. ذات کا حصہ کیا ہے, ناطق ہے. ٹھیک ہے, اور ذاہق کیا ہے, اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے انسان کے ساتھ خصوصیت, یعنی حیوانوں میں جاری نہیں ہوتا ہے. کوئی حیوان اور جو دیگر حیوان ہیں وہ ذاہق نہیں ہوتے, فقط یہ جو ذاہق کی صلاحیت ہے وہ انسان کے پاس ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہے, اس کی ذات میں داخل نہیں ہے, ذات سے باہر ہے. تو لہٰذا اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ خاصہ ہے, انسان کی کیا ہے خاصیت اور خصوصیت ہے. اور ماشی لے لیں, چلنے والا, جس کے اندر چلنے کی صلاحیت ہو. یعنی جب بھی ہم کہتے ہیں ذاہق ماشی تو اس سے یہ ہمارا مراد نہیں ہوتا کہ جو بالفعل ہنس رہا ہو یا جو بالفعل چل رہا ہو, نہیں. ہماری مراد کیا ہوتی ہے, بالقوہ مراد ہوتی ہے, جس کو ہم کیا لیتے ہیں صلاحیت, ایبلٹی کے معنی میں لیتے ہیں کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے. تو ماشی کیا مطلب, جس کے اندر چلنے کی صلاحیت ہے, اپنے ارادے سے حرکت کرنے کی صلاحیت ہے. وہ یہ جو صلاحیت اور خصوصیت ہے اور صفت ہے یہ انسان کے لیے بھی خاص ہے, اور انسان کے علاوہ جو دیگر فرس ابل وغیرہ ان کے ساتھ بھی یہ کیا ہے خاص ہے. اس سے کیا ہے خاص نہیں کہیں گے. جب آپ کہہ رہے ہیں انسان کے ساتھ خاص ہے تو اس کا مطلب پھر اوروں میں نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا اس سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ منطقی کہتے ہیں کہ اس سے ہم خاصہ کا نام نہیں دیں گے, اس سے ہم کیا دیں گے عارض عام کا نام دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے بنیادی طور پہ فرق ہے. اسی کے ضمن میں جو اس دن ہم نے تعریف بیان کی تھی کہ جوہر اور عرض میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ عرضی کا, عرض نہیں کا. عرضی اور چیز ہے اور عرض کیا ہے اور چیز ہے. عرض کس کے مقابلے میں ہے, جوہر کے مقابلے میں ہے. عرضی کس کے مقابلے میں ہے, ذاتی کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, عرضی کیا مطلب, یعنی ہر ایک ایسی صفت, ایک ایسی خصوصیت کہ جس کا تعلق کیا ہو ذات سے نہ ہو, جو نہ ذات کا جز بن رہی ہو نہ کل ذات بن رہی ہو. ٹھیک ہے, اسے عرضی کہتے ہیں. لیکن عرض جب ہم کہتے ہیں تو وہ جوہر کے مقابلے میں. جوہر اور عرض کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو جوہر کی تعریف ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اپنے وجود میں کسی دوسرے موضوع کی محتاج نہ ہو, کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو, اپنا مستقل وجود رکھتی ہے.
ٹھیک ہے، لیکن عرض کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی وجود رکھتی ہے لیکن اپنے وجود کے لیے وہ دوسرے کی محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ جوہر کہتے ہیں کہ ما وجد فی الموضوع، کہ جو جب بھی پایا جائے گا تو کسی موضوع میں پایا جائے گا، اور عرض کہتے ہیں کہ ما وجد لا فی موضوع، نہیں معذرت الٹ ہو گیا، جوہر کیسے کہتے ہیں کہ ما وجد بدون الموضوع، یوں کہتے ہیں وجد لا فی موضوع، ٹھیک ہے، لیکن عرض کیسے کہیں گے کہ جو جب بھی پایا جائے گا تو کسی موضوع میں پایا جائے گا۔ اس کی وہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں دو، کہ جو مادہ ہے اور جسم ہے یہ اپنے وجود میں کسی اور جسم کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، میٹیریل کوئی بھی ہو، جسم کوئی بھی ہو، کسی اور کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ جو شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا رنگ ہو گئے، یہ محتاج ہیں کس کے؟ مادہ کے محتاج ہیں۔ رنگ کا اپنا وجود نہیں ہے، وہ کسی مادہ میں ہوگا، کسی لیکوڈ میں ہوگا، کسی پاؤڈر میں ہوگا، اس طریقے سے رنگ ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ جو آپ موضوع جوہر کی جو تعریف آپ بیان کر رہے ہیں، جوہر کی کیا تعریف بیان کی؟ کہ جس کا وجود بغیر موضوع کے ہوگا، ما وجدہ بغیر الموضوع ہے، ما وجدہ لا فی موضوع، ٹھیک ہے، یا ما وجدہ بدون الموضوع۔ یہ جو آپ نے اس کی تعریف بیان کی ہے، کیا یہ تعریف انسان کی جس طریقے سے تعریف بیان کرتے ہیں حیوان ناطق اس کی طرح کی تعریف ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی انسان کی تعریف کے دو حصے بنائے، ایک حیوان بنایا اور ایک کیا بنایا؟ ناطق بنایا۔ اسی طریقے سے جوہر کی تعریف کے دو حصے بنائے، ایک ما وجودہ موجود بنایا کہ جو موجود ہو، اور دوسرے سے کیا بنایا؟ لافی موضوع، جو کسی موضوع میں کیا موجود نہ ہو۔ کیا یہ اس حیوان ناطق کی طرح کی تعریف ہے؟ یعنی حیوان جنس بن رہا تھا، ناطق فصل بن رہا تھا، تو یہاں پر بھی جوہر میں کیا بنائے؟ موجود اس کی جنس بنائے، کیونکہ عرض بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، موجود کو آپ جنس بنا رہے ہیں، اور آگے اس کو کیا بنائے جناب علی؟ لافی موضوع کے کیا بنائے؟ اس کی فصل بنائے۔ کیا ایسی تعریف ہے؟ تو سارے منطقی کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ یہ جو آپ تعریف کر رہے ہیں یہ خاصہ کی طریقے سے تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جوہر کا موجود ہونا بغیر موضوع کے یہ اس کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی جنس نہیں ہے، یہ فصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تمام منطقی کہتے ہیں کہ سب سے جو اوپر جنس ہے، جنس الاجناس، اسے جوہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ کس کے لیے آئے گی؟ مادہ کے لیے آئے گی۔ اور ادھر چلے جائیں جنس الاجناس جو کیف وغیرہ میں آ رہی ہے، کیفیت میں آ رہی ہے، رنگ میں آ رہی ہے، ان کی سب سے بڑی جنس کیا ہے؟ عرض ہے۔ تو وہ منطقی کہتے ہیں کہ جب جوہر خود کیا ہے؟ سب سے بلند جنس ہے، اس کے اوپر کوئی اور جنس نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی تعریف میں آپ جنس لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ جب جنس لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی اور جنس ہے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اوپر ایک سٹیپ حیوان کا ہے، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جوہر پہ اینڈ ہو گیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جوہر پہ اینڈ ہو گیا ہے، جوہر کے بعد اور کوئی جنس ہمارے پاس وجود نہیں رکھتی، تو پس جوہر کی آپ جب بھی تعریف بیان کریں گے تو وہ تعریف کیا ہوگی؟ اس کی ذاتیات کے ساتھ تعریف نہیں ہوگی، بلکہ اس کی تعریف کیا ہوگی؟ خصوصیات سے ہوگی، ایک ایسی خصوصیات کہ جو اسی کے ساتھ خاص ہوں گی، جو عرض کے اندر جاری نہیں ہوں گی۔ بس یہ کہتے ہیں کہ جو جوہر کی تعریف کی جاتی ہے کہ الموجود لا فی موضوع، تو یہ اس کا خاصہ ہے، نہ کہ یہ اس کی جنس ہے۔ کیوں جنس نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے، آخری جنس کیا ہے؟ یہی ہے۔ اچھا، تطبیق میں آ جائیں اس کی، یہاں پہ کہتے ہیں کہ لذاتی والعرضی، ذاتی اور عرضی کی منطق میں بہت ساری اصطلاحات ہیں کہ تختلف معانیہا، کہ جن میں سے ہر اصطلاح کا معنی اور ہر اصطلاح کی تشریح ہے مختلف ہے، اور یہ ساری جو اصطلاحات ہیں منطق ثالث میں شاید ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ولا یہمنا الان التعرض، اور یہاں پہ ہمارے لیے مہم نہیں ہے ابھی جو ہم بحث کر رہے ہیں، الا لاصطلاح فی ھذا الباب، مگر یہ کہ وہ فی ھذا الباب، کلیات خمسہ کے باب میں جو ذاتی اور عرضی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ فقط یہ ہمارے لیے مہم ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یہمنا الان التعرض، ابھی ہمارے لیے مہم نہیں ہے التعرض بیان کرنا، متعرض ہونا کسی چیز کو بیان کرنا، یعنی ابھی ہمارے لیے التعرض بیان کرنا مہم نہیں ہے، فقط کس کو بیان کرنا مقصود ہے؟ الا لاصطلاحہم، فقط یہ کہ منطقیوں کی جو اصطلاح ہے فی ھذا الباب، اس باب میں، باب سے کیا مراد ہے؟ کلیات خمسہ، کلیات خمسہ کے باب میں جب وہ کہتے ہیں کہ کلیات خمسہ کی دو قسمیں ہیں، ذاتی اور عرضی، تو وہاں پہ ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اسی کی کیا کرنا؟ تشریح کرنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ بِكِتَابِ عیسیٰ، اس کلیات خمسہ کو منطقی لوگ نام دیتے ہیں کتاب عیسیٰ کا۔ عیسیٰ یونانی زبان کا لفظ ہے،
اور اس کے کیا ہے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا مطلب کیا ہے کلیات، اور غوجی کا مطلب کیا ہے 5، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ جو جس بندے نے یہ عیسیٰ غوجی کلیات خمسہ لکھی تھی منطق میں، اس بندے کے اعتبار سے کیا ہے یہ نام ہے۔ بہرحال یعنی اس کا نام کیا ہے عیسیٰ غوجی ہے۔ اے کتاب الکلیات الخمسہ، یعنی کتاب عیسیٰ غوجی کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ کتاب کہ جس میں کیا لکھے گئے ہوں، کلیات خمسہ لکھے گئے ہوں۔ حسب وضع مؤسس المنطق الحکیم ارسطو، یعنی یہ جو تعبیر ہے کتاب عیسیٰ غوجی کی، یہ مؤسس منطق، جو منطق کے بنانے والے ہیں حکیم ارسطو جس نے منطق کی بنیاد رکھی، اس کی وضع کے مطابق ہے، یعنی اسی نے کیا کیا، اس کو وضع کیا تھا، کلیات خمسہ کی بحث کو بنایا تھا۔ وَكَانَ عَلَيْنَا أَن نَتَعَرَّض لِهَذَا الْاصْطِلَاحِ، اور ہمارے اوپر یہ واجب تھا، ضروری تھا، کان علینا یعنی ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ان نتعرض لهذا الاصطلاح، کہ اس اصطلاح کو، کون سی اصطلاح، ذاتی اور عرضی کی، اس ذاتی اور عرضی کی اصطلاح کو نتعرض ہم بیان کرتے، کہاں پہ بیان کرتے، فی اول بحث الکلیات الخمسہ، جب کلیات خمسہ کی ہم گفتگو شروع کر رہے تھے تو بالکل شروع میں ہم یہی بیان کرتے کہ ذاتی اور عرضی میں کیا فرق ہے، اس کے بعد بیان کرتے کہ ذاتی کی 3 قسمیں ہیں اور عرضی کی 2 قسمیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ کان علینا، ہمارے اوپر یہ چیز ضروری تھی کہ ہم اول بحث میں اس چیز کو بیان کرتے، اس اصطلاح کو بیان کرتے، لولا، اگر ہم کیا ہے، لولا ان ارادنا، اگر یہ ہمارا ارادہ نہ ہوتا کہ ایضاح المعنى المقصود منہ بتقدیم شرح الکلیات الثلاثہ المتقدمہ، کہ ہم اس معنی کی وضاحت کریں کہ المقصود منہ، جو اس ذاتی سے مقصود ہے، یعنی ذاتی سے جو معنی مقصود ہے ہم اس کی وضاحت کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ وضاحت کیسے کرنا چاہتے تھے، بتقدیم شرح الکلیات الثلاثہ المتقدمہ، کلیات ثلاثہ، 9 جنس اور فصل، 9 جنس اور فصل جو 3 کلیات ہیں، ان کی شرح کو مقدم کرنے کے ذریعے سے، تقدیم کرنے کے ذریعے سے ہمارا ارادہ کیا تھا کہ ہم ذاتی اور عرضی کی کچھ اصطلاح کی کیا کریں، وضاحت کریں۔ لہذا ہمارا جو مقصد یہ تھا کہ ذاتی اور عرضی کی وضاحت کیسے کریں، کلیات خمسہ کو خود بیان کریں، کلیات خمسہ کی 3 چیزوں کو بیان کریں، پھر اس کے ساتھ کیا ہو جائے گی، وضاحت کچھ ہو جائے گی، اور بعد میں پھر ہم کیا کریں، مزید اس کی وضاحت کر لیں۔ یعنی ایک ترتیب ہے شیخ مظفر علیہ رحمہ کے مطابق کہ اس طریقے سے اگر چلا جائے تو بات کیا ہے، آسان رہے گی زیادہ۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں کہ ذاتی، ذاتی کسے کہتے ہیں، وہ المحمول، وہ محمول ہوتا ہے۔ منطق میں موضوع اور محمول کی 2 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، کہ جس کو آپ نحو میں کیا کہتے ہیں، مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں زید قائم، تو نحوی کیا کہیں گے، زید مبتدا قائم خبر، منطقی کیا کہیں گے کہ زید موضوع ہے اور محمول کیا ہے، قائم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس موضوع کے اوپر ایک چیز کو حمل کیا گیا ہے، ایک چیز کی نسبت دی گئی ہے، اس کے اوپر رکھا گیا ہے، یوں آپ کہتے ہیں۔ اچھا، ذاتی کیا ہوتا ہے، محمول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ الانسان نوع، ٹھیک ہے، انسان کیا بن گیا، موضوع بن گیا، اور نوع کیا بن گیا، محمول بن گیا۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ الانسان الحیوان جنس، تو حیوان موضوع بن گیا اور جنس کیا ہو گیا، اس کا محمول بن گیا۔ یا ہم کہہ رہے ہیں کہ الناطق نوع، الناطق فصل، الناطق فصل، تو ناطق کیا ہوتی ہے، فصل ہے۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں نوع، جنس اور فصل کا، اس کو کیا کہتے ہیں، کلی ذاتی کہتے ہیں۔ تو کلی ذاتی کیا ہوتی ہے، محمول واقع ہوتی ہے، ایک ایسا محمول کہ الذی تتقوم ذات الموضوع بہ، ایک ایسا محمول ہوتی ہے کہ جس محمول کے ذریعے سے موضوع کی ذات کو کیا ملتا ہے، وجود ملتا ہے۔ تتقوم یعنی وجود ملتا ہے، قوام ملتا ہے، کس کو قوام ملتا ہے، ذات الموضوع، موضوع کی ذات کو وجود ملتا ہے، بہی، اس محمول کے ذریعے سے۔ یعنی ذاتی ایک ایسا محمول ہے کہ موضوع کی ذات کو اس کے ذریعے سے کیا ملتا ہے، وجود ملتا ہے۔ غیر خارج عنہا، اور یہ ایک ایسا محمول ہوتا ہے کہ جو ذات سے خارج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تتقوم ذات الموضوع میں ہی، اور غیر خارج عنہا، غیر خارج عن ذات الموضوع، اور یہ کہ ذات موضوع سے خارج بھی نہیں ہوتا۔ بس ذات موضوع کا جو حصہ ہے اسے کیا کہتے ہیں، ذاتی کہتے ہیں۔ ونعنی بہ ما تتقوم ذات الموضوع بہ، یہ جب ہم جملہ کہتے ہیں کہ ایسا معمول کہ تتقوم ذات الموضوع بہ، کہ جس کے ذریعے سے موضوع کی ذات کو وجود ملتا ہے، یا موضوع کی ذات وجود لیتی ہے جس کے ذریعے سے، اس سے ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے، ہماری کیا مراد ہوتی ہے، نانی، آنی کے، یعنی آنی کا مطلب میری مراد، یعنی اس کی مراد، نانی یعنی ہم مراد لیتے ہیں،
ہم کیا مراد لیتے ہیں کہ ان ماہیت الموضوع لا تتحقق الا بہی، کہ کسی بھی موضوع کی جو ماہیت ہے، موضوع کیا مراد، انسان لے لیں، حیوان لے لیں، ناطق لے لیں، کہ کسی بھی موضوع کی جو ماہیت ہے لا تتحقق، وہ متحقق نہیں ہوتی الا بہی، مگر کیا ہے، اسی کے ذریعے سے متحقق ہوتی ہے۔ فہو قوامھا، پس یہ جو ذاتی ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے، قوامھا، اس ماہیت موضوع کا قوام ہوتا ہے، قوام ہوتا ہے یعنی اس کا وجود ہوتا ہے، اس کا سہارا ہوتا ہے۔ سواء کان نفس الماہیت، چاہے یہ جو ذاتی ہے یہ پوری کی پوری ماہیت ہو، نفس الماہیت یعنی تمام ماہیت ہو، کل انسان، جیسا کہ وہ انسان المحمول علی زید و عمر، کہ جو زید اور عمر کے اوپر محمول ہوتی ہے، یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ زید انسان ہے، تو زید کو جب آپ نے انسان کہا تو یہاں پہ انسان کیا بنا، زید کی ذات کا حصہ بن گیا، کہ زید کا جو قوام ہے، زید کا جو وجود ہے وہ بغیر انسان کے ممکن نہیں ہے۔ جب اس کی ذات کا حصہ بن گیا تو اسے کیا کہیں گے کہ یہ ذاتی ہے، کہ انسان جو محمول واقع ہو رہا ہے اور کلی ہے، یہ زید کے لیے کیا ہے، ذاتی ہے۔ او کان جزءا منہا، یا کیا ہو وہ کسی ماہیت کا جز واقع ہو، کل حیوان المحمول علی الانسان، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ الانسان حیوان، ٹھیک ہے، حیوان کو اپنے انسان پہ حمل کیا، تو یہاں پہ جو حیوان ہے وہ انسان کا کیا واقع ہو رہا ہے، جز واقع ہو رہا ہے۔ او الناطق المحمول علیہ، یا ناطق کو آپ حمل کرتے ہیں کس کے اوپر، علی الانسان، آپ کہتے ہیں کہ الانسان ناطق، تو یہاں پہ جو ناطق ہے وہ کس کا بن رہا ہے، انسان کا جز بن رہا ہے، انسان کی ذات کا جز بن رہا ہے۔ دونوں جز میں فرق کیا ہے، کہ حیوان بھی انسان کا جز ہے اور ناطق بھی انسان کا جز ہے، کہ حیوان انسان کا ایسا جز ہے کہ جو عام ہے، اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، جبکہ ناطق انسان کا ایسا جز ہے کہ جو اس سے کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے۔ اچھا جی، فإن نفس الماہیت او جزءها یسمى ذاتیا، پس نفس ماہیت کہیں، نفس ماہیت یعنی انسان، او جزءها، یا اس ماہیت کا جز حیوان اور ناطق، اس کو کیا کہتے ہیں، یسمى ذاتیا، اس کو ذاتی کا نام دیا جاتا ہے۔ وعلیہ، بس اس بیان کی بنیاد پر ہم کیا کہیں گے کہ فذاتی یعم النوع، کہ ذاتی تین چیزوں کو شامل ہے، یعم یعنی شامل ہے، کس کو شامل ہے، النوع، نوع کو بھی شامل ہے، جنس کو بھی شامل ہے اور فصل کو بھی شامل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ جو تعریفیں بیان ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ چیز واضح ہے کہ لأن النوع نفس الماہیت ہے، کیونکہ نوع کیا ہوتی ہے، وہی ماہیت ہوتی ہے پوری کی پوری، الداخلۃ فی ذات الافراد، جو کہ کیا ہے، ان تمام افراد میں کیا ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے۔ نفس الماہیہ ایک ایسی ماہیت کا، یعنی خود ماہیت ہوتی ہے، ایک ایسی ماہیت کے الداخلۃ فی ذات الافراد، جو ان افراد کی ذات میں داخل ہوتی ہے، فی ذات الافراد یعنی افراد کی ذات میں داخل ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ افراد کی ذات سے ہٹ کے ہو، یعنی زید کی ذات کا حصہ کیا ہے، انسان ہے۔ والجنس والفصل، اور جنس اور فصل کیا ہے، جزآن، یہ جز ہوتے ہیں، نفس نہیں ہوتے، جز ہوتے ہیں، اور ایسے جز ہوتے ہیں کہ داخلان فی ذاتها، کہ جو کیا ہوتے ہیں، افراد کی ذات میں داخل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہوگی، ذاتی کی تعریف ہوگی کہ جو ذات کا حصہ ہو، ذات کا حصہ ہو یا پوری کی پوری ذات ہو، اسے کیا کہتے ہیں، ذاتی کہتے ہیں۔ والعرضی هو المحمول، عرضی ایک ایسا محمول ہوتا ہے کہ الخارج عن ذات الموضوع، جو موضوع کی ذات سے خارج ہوتا ہے، لاحقاً لہو، اور اس موضوع کو لاحق ہوتا ہے، موضوع کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے۔ کب تعلق بنتا ہے، بعد تقومہ بجمیع ذاتیاتہ، کہ جب موضوع وجود پا لیتا ہے، تقوم جب کیا ہے، موضوع کا تقوم ہو جاتا ہے، اس کا وجود مکمل ہو جاتا ہے، بجمیع ذاتیاتہ، اپنی تمام ذاتیات کے ساتھ، موضوع کی تمام ذاتیات آ گئی، انسان کا وجود پورے کا پورا بن گیا، حیوان اور ناطق دونوں آ گئے، تو اس کے بعد جو چیز اس کو لاحق ہوگی اسے کیا کہیں گے، عارضی کہیں گے۔ کا ذاہق، جیسا کہ ذاہق جو صفت ہے یہ انسان کو کیا ہوتی ہے، لاحق ہوتی ہے، اور ماشی جو کہ حیوان کو لاحق ہوتی ہے۔ والمتحیز، جگہ گھیرنے والا، تحیز جگہ گھیرنے والے، یہ جو متحیز صفت ہے کہ جو چیز جگہ گھیرتی ہے، یہ کس کو لاحق ہوتی ہے، جسم کو، جو بھی چیز جسم رکھتی ہے، مادہ رکھتی ہے، اس کی صفت کیا ہے، متحیز ہے۔ تو یہ متحیز کیا ہے، اس جسم کو عارض ہو رہی ہے، لیکن کب عارض ہو رہی ہے،
اس کی ذات مکمل ہونے کے بعد۔ وعندما یتضح هذا الاصطلاح، جب یہ اصطلاح واضح ہوگی ہے تو ندخل الان فی بحث باقی کلیات الخمسہ، تو اب کیا ہے ہم جو کلیات الخمسہ کی دو چیزیں بچ گئی تھیں ان میں کیا ہے ہم داخل ہوتے ہیں۔ وقد بقی منها اقسام الارضی، کلیات خمسہ میں سے جو عرضی کی دو قسمیں وہ بچ گئی ہیں۔ فإن الارضی ينقسم الى الخاصة والارض العام، لأن الارضی اما، عرضی کی دو قسمیں خاصہ یا عرض عام، کیونکہ جو عرضی ہے، عرضی کیا مطلب ذات سے ہٹ کے، ذات سے ہٹ کے جو صفت ہوتی ہے وہ کیا ہوگی، اما یختص بموضوعہ، یا تو اپنے اسی موضوع کے ساتھ خاص ہوگی کہ الذی حمل علیہ، کہ جس کے اوپر اس کو حمل کیا جا رہا ہے، اے لا یعرض لغیرہ، یعنی اس موضوع کے علاوہ کسی اور کو عارض نہیں ہوتی ہوگی، تو فہو الخاصہ، تو اس سے کیا کہہ دیں گے، خاصہ کہہ دیں گے۔ سواء کانت مساویۃ لموضوعها، چاہے یہ اپنے موضوع کے مساوی ہو، یعنی موضوع اور معمول دونوں کو دیکھا جائے تو نسبت تساوی کی بنے، کا ظاہر کے بالنسبت الی الانسان، جیسے کہ ظاہر کو انسان کی نسبت سے دیکھیں تو جو فرد ظاہر کے ہیں وہی افراد انسان کے ہیں، تساوی کی نسبت ہے، اسے کیا کہتے ہیں، خاصہ، جو کہ مساوی ہے۔ او کانت مختصۃ ببعض افرادی، اور دوسرا کیا ہے کہ خاصہ ہے انسان کا لیکن انسان کے مساوی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے ببعض افراد ہی، انسان کے بعض افراد کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے، جیسے کہ کالشاعر والخطیب والمجتہد، اوپر کیا کہتا ظاہر کہا تھا، ابھی کیا کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، شاعر، خطیب اور مجتہد۔ العارضۃ علی بعض افراد انسان، جو کہ عارض ہوتے ہیں کس کو، انسان کے بعض افراد کو عارض ہوتے ہیں، یعنی تمام لوگ کیا ہیں شاعر نہیں ہوتے اور تمام لوگ کیا ہیں خطیب نہیں ہوتے۔ اچھا یہاں پہ پھر کیا مراد لے رہے ہیں مصنف، شاعر نہیں ہوتے کیا مطلب، یعنی پریکٹیکل شاعر نہیں ہوتے یا ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی شاعر بننے کی، پریکٹیکل نہیں ہوتے، وگرنہ اگر صلاحیت کی بات کریں تو ہر انسان میں کیا ہے، خطابت کی صلاحیت بھی ہے، مجتہد بننے کی صلاحیت بھی ہے، بالقوت تو کیا ہے، کیونکہ انسان ہے تو ہر قسم کا کمال کر سکتے۔ تو جبکہ ذاہق میں کیا مراد لے رہے تھے، جو مساوی بنایا، اس سے مراد پریکٹیکل بالفعل مراد نہیں لے رہے تھے، اس سے بالقوہ مراد لے رہے تھے، جبکہ شاعر اور خطیب میں ہے تو یہاں پہ بالقوہ مراد نہیں لے رہے، تو لہٰذا اگر شاعر اور خطیب سے مراد بھی بالقوہ لیں تو یہ انسان کا کیا ہو جائے گا، مساوی ہو جائے گا، یعنی آپ کیا کہیں گے کہ شاعر کیا مطلب، یعنی وہ ذات جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ شاعر بن سکے، اس ذات کے کون سے افراد ہوں گے، یہی انسان والے افراد ہوں گے، اور انسان کے کون سے افراد ہوں گے، وہ ایک جیسے افراد ہو جائیں گے، پھر یہ کیا بن جائے گا، مساوی بن جائے گا۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یہاں پہ تبدیلی کرنی پڑے گی کہ شاعر، خطیب اور مجتہد سے مصنف کی کیا مراد ہے، جو بالفعل شاعر ہوں، جو بالفعل کیا ہوں، خطیب ہوں، جو پریکٹیکل کیا ہوں، مجتہد بن چکے ہوں۔ جب پریکٹیکل مجتہد بن چکے ہوں گے، پریکٹیکل خطیب ہوں گے، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ العارضۃ علی بعض افراد الانسان، کے یہ پھر عارض ہوتے ہیں اور یعنی یہ محمول بنتے ہیں اور یہ صفت لاحق ہوتی ہے، کس کو لاحق ہوتی ہے، علی بعض افراد الانسان، انسان کے بعض افراد کو لاحق ہوتی ہے، تمام افراد کو لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ ہم بحث کر رہے ہیں پریکٹیکل کی کہ بالفعل کون شاعر ہے۔ اچھا یہ کیا ہو جائے گا، بعض افراد کے ساتھ، یعنی خاصہ کہ پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بالکل مساوی ہو، یعنی جو انسان کے تمام افراد کے اندر پایا جاتا ہو اسے خاصہ نہیں کہتے، خاصہ اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کے علاوہ میں نہ پایا جائے، اب انسان کے چاہے تمام افراد میں پایا جائے یا انسان کے بعض افراد میں پایا جائے۔ اچھا وسواء کان خاصۃ للنوع الحقیقی، چاہے وہ خاصہ بنتا ہو نوع حقیقی کا، جیسے کہ ابھی ہم نے مثال دی، کیونکہ انسان کیا نوع حقیقی ہے، ٹھیک ہے، نوع اضافی بھی ہے، نوع حقیقی بھی ہے۔ او للجنس المتوسط، یا یہ خاصہ کس کے لیے بنے، جنس متوسط کے لیے بنے، کل متحیز خاصۃ الجسم، جیسے کہ متحیز کیا ہے، جسم کا خاصہ ہے، اور ماشی کس کا خاصہ ہے، حیوان کا خاصہ ہے۔ اب یہ حیوان لے لیں، جسم لے لیں، یہ سارے کے سارے نوع حقیقی نہیں ہیں، یہ نوع اضافی ہیں، یہ جنس ہیں۔ او لجنس الاجناس، یا وہ خاصہ کس کا ہو، جنس اجناس کا ہو، کل موجود لا فی موضوع، یہ جو تعریف ہے، کل الموجود لا فی موضوع، یہ کس کا خاصہ ہے، جوہر کا خاصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جوہر کی آپ تعریف بیان کر رہے ہیں، جوہر کی تعریف بیان کرنے میں اور انسان کی تعریف بیان کرنے میں فرق ہے۔ انسان کی تعریف آپ بیان کر رہے ہیں جنس سے، جنس اور فصل سے، جبکہ جوہر کی تعریف آپ جنس اور فصل سے بیان نہیں کر رہے بلکہ خاصہ سے بیان کر رہے ہیں۔ جوہر کی جنس کیوں نہیں لے کر آ سکتے، کیونکہ جوہر کیا ہے، سب سے اوپر جنس ہے، اس کے اوپر کوئی اور جنس نہیں ہے، لہذا اس کے کیا لانا پڑے گا، ہمیشہ خاصہ ہی لانا پڑے گا۔
وَإِمَّا أَن يَعْرُضَ لِغَيْرِ مَوْضُوعِهِ أَيْضًا، ٹھیک ہے، یہ اس سے کہاں پہ عطف ہو رہا ہے؟ بالکل پہلی لائن پہ، لِأَنَّ الْعَرْضِ إِمَّا يَخْتَصَّ بِمَوْضُوعِهِ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِمَّا يَعْرُضَ لِغَيْرِ مَوْضُوعِهِ أَيْضًا، یا تو کیا ہے اپنے موضوع کے ساتھ خاص ہوگی جو پہلے ابھی تک بیان ہو چکا، یا کیا ہے ان یعرض لغیر موضوعی، اپنے موضوع کے غیر کے اوپر بھی کیا ہوتی ہوگی؟ عارض ہوتی ہوگی، ایزن، یعنی جس طریقے سے اپنے موضوع کے اوپر عارض ہوتی ہے، اپنے موضوع سے ہٹ کے دیگر موضوعات پہ بھی یہ کیا ہے؟ خصوصیت عارض ہوتی ہے، صفت عارض ہوتی ہے۔ اے لا یختص بھی، یعنی جب دوسرے موضوع کے اوپر بھی یہ عارض ہو رہی ہے، دوسرے موضوع کے ساتھ بھی یہ ایک صفت جا رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لا یختص بھی، پھر یہ اپنے موضوع کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ جب مختص نہیں ہے تو اسے خاصہ نہیں کہیں گے، بلکہ اسے کیا کہہ دیں گے؟ عرض عام کہہ دیں گے۔ کل ماشی، جیسا کہ ماشی کو لے لیں، بالقیاس علی الانسان، انسان کی نسبت سے، انسان کی نسبت سے دیکھیں گے تو ماشی کیا بنے گا؟ عرض عام بنے گا۔ لیکن اگر ماشی کو حیوان کی نسبت سے دیکھیں گے تو پھر یہ خاصہ بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ماشی ہے وہ حیوان کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، حیوان کے علاوہ جو جمادات ہیں اور جو پتھر ہیں ان کے اندر یہ خاص نہیں ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے کیا ہے ماشی آپ لے کر آ رہے ہیں، تو پھر وہ انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، انسان کے علاوہ جو دیگر فارسی بالحیوان کے افراد ہیں ان میں بھی جاری ہوتے ہیں۔ لہٰذا اوپر آپ مثال میں دیکھیں تو وہاں پہ کیا کہا تھا؟ الماشی خاصۃ الحیوان، اوپر کیا مثال دی تھی کہ ماشی کو خاصہ بنایا تھا، ماشی یعنی چلنے والا، اس کو خاصہ بنایا تھا حیوان کا، لیکن یہاں پہ ماشی کو کیا بنا رہے ہیں؟ عرض عام بنا رہے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ وہاں پہ حیوان کہا تھا اور یہاں پہ کیا کہہ دیا؟ انسان کہہ دیا۔ لہٰذا یہاں پہ کیا ہے کہ بالقیاس الی الانسان، اگر ماشی کو انسان کی نسبت سے دیکھیں تو عرض عام بنتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ خاص اور عرض عام کوئی مستقل چیز نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کس کی قیاس کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں، کس کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں، تو جس کی نسبت سے دیکھ رہے ہوں گے اسی کی نسبت سے وہ کیا بنے گا؟ عرض عام یا خاصہ بنے گا۔ ماشی کو حیوان کی نسبت سے دیکھیں تو خاصہ بن جاتا ہے، اور ماشی کو انسان کی نسبت سے دیکھیں تو عرض عام بن جاتا ہے۔ والطائر، اڑنے والا، اگر آپ اڑنے والے کو بالقیاس الی الغراب، کوے کی نسبت سے دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ عرض عام بنے گا۔ لیکن اگر آپ طائر کو کس کی نسبت سے دیکھیں؟ کوے کی نسبت نہ دیکھیں، پرندے کی نسبت سے دیکھیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ پھر خاصہ بن جائے گا، یعنی اڑنا کس کا خاصہ ہے؟ پرندوں کا خاصہ ہے۔ اچھا، والمتحیز بالقیاس علی الحیوان، اگر متحیز کیا ہے؟ جگہ گھیرنے والا، اس کو اگر حیوان کی نسبت سے دیکھیں تو عرض عام بنے گا، اگر جسم اور مادہ کی نسبت سے دیکھیں تو کیا بنے گا؟ خاصہ بنے گا۔ او بالقیاس علی الجسم نامی، یا کیا ہے اسے جسم کی نسبت سے نہ دیکھیں بلکہ جسم نامی کی نسبت سے دیکھیں، تو جسم نامی یعنی جس جسم کے اندر نمو ہے، گروتھ ہے، وہ بھی جگہ گھیرتا ہے، اور جو مطلق جسم ہے جس کے اندر گروتھ نہیں ہے، جماد ہے، پتھر ہے، وہ بھی کیا جگہ گھیرتے ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ عرض عام بن جائے گا۔ وعلیہ یمکن تعریف الخاصۃ والعرض العام بما یاتی، بس اس بنیاد پہ ہم خاصہ اور عرض عام کی تعریف یوں کریں گے، اور یوں تعریف کرنا ممکن ہے کہ خاصہ کسے کہتے ہیں؟ الکلی، ایک ایسی کلی کہ الخارج، جو کہ خارج ہے، کس سے خارج ہے؟ ذات سے، یعنی ایک ایسی کلی کہ جو ذات سے خارج ہو، اور کیا ہو؟ المحمول، اس کو حمل کیا جاتا ہو، اور الخاص، اور خاص بھی ہو، کس کے ساتھ؟ بے موضوع، یا اپنے موضوع کے ساتھ، یعنی اپنے موضوع کے ساتھ جو محمول خاص ہوگا، موضوع کا محمول خاص، اسے کیا کہیں گے؟ خاصہ کہیں گے۔ موضوع میں آپ رکھیں انسان اور کہیں کہ انسان کیا ہے؟ ذاہق ہے، تو ذاہق کیا ہو گیا؟ انسان کے ساتھ خاص ہو گیا، یعنی ذاہق انسان کے لیے محمول بنا جو کہ اس کی ذات سے خارج ہے، اور خاص ہے کس کے ساتھ؟ اسی انسان کے ساتھ۔ اچھا، العرض عام الکلی الخارج، وہ بھی کلی ہوتی ہے کیونکہ کلیات خمسہ کی بحث ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ الخارج، ذات سے خارج ہوتی ہے، المحمول علی موضوع ہی، اور اپنے موضوع کے اوپر بھی محمول ہوتی ہے، وغیر ہی، اور موضوع کے غیر کے اوپر بھی کیا ہوتی ہے؟ محمول ہوتی ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ الماشی کلی ہے، اس کو آپ کس کے اوپر حمل کریں؟ انسان کے اوپر حمل کریں، تو انسان، الانسان ماشیون، تو ماشی کیا بن رہا ہے؟ انسان کی ذات سے خارج ہے، ذات سے خارج ہو گیا، اور محمول ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ انسان کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے انسان کا جو غیر ہے حیوان، اس کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے؟ محمول ہوتا ہے، یعنی حیوان کو بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشی کہتے ہیں۔ تو بس ماشی انسان کی نسبت سے کیا بنے گا؟ عرض عام بنے گا۔
تنبیہات و توضیحات یہ بھی واضح ہے کہ قد یکون الشیء الواحد خاصۃ بالقیاس الی موضوع، کہ بعض اوقات ایک ہی چیز کو اگر ایک موضوع کے نسبت سے دیکھیں گے تو وہ اس کا خاصہ بن رہی ہوگی، وعرضا عاما بالقیاس الی الاخر، اور اگر آپ دوسرے موضوع کی نسبت سے دیکھیں گے تو وہ کیا بن جائے گی؟ عرض عام بن جائے گی۔ لہذا یہ کوئی قاعدہ کلیہ پکا نہیں ہے کہ جو عرض عام بنے وہ عرض عام ہی رہے، اسے آپ خاصہ نہ کہہ سکیں، نہیں، یہ کیا ہے، نسبت کے اوپر ہے کہ آپ کس کی نسبت سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ کل ماشی، جیسے کہ ماشی ہے فإنہ خاصۃ للحیوان، یہ حیوان کا خاصہ ہے، وعرض عام للانسان، اور انسان کے لیے کیا ہے؟ عرض عام ہے۔ بس حیوان کی نسبت سے خود ایک ماشی، ماشی ایک لفظ ہے، ماشی ایک کلی ہے، لیکن ایک کلی خاصہ بھی بن رہی ہے اور عرض عام بھی بن رہی ہے، حیوان کی نسبت سے خاصہ اور انسان کی نسبت سے عرض عام۔ اور اسی کی مثال کیا ہے؟ الموجود لا فی موضوع، الموجود لا فی موضوع، یہ کس کا خاصہ ہے؟ جوہر کے لیے خاصہ ہو جائے گا، اور حیوان کے لیے، انسان کے لیے، جوہر کے نیچے جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے لیے کیا بن جائے گا؟ عرض عام بن جائے گا۔ المتحیز، متحیز جسم کا خاصہ بن جائے گا، اور جسم کے علاوہ حیوان کا، انسان کا، جسم نامی کا، یہ کیا بن جائے گا؟ عرض عام بن جائے گا۔ ونحو، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ مما یعرض الاجناس، کہ جو اجناس کے اوپر پیش ہوتی ہیں، اجناس کو عارض ہوتی ہیں، بہت ساری کلیات ایسی ہیں کہ جن کو مختلف اجناس کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کبھی خاصہ بنے گی اور کبھی عرض عام بنے گی۔ وقد یکون الشیء الواحد عرضیا بالقیاس الی موضوع وذاتیا بالقیاس الی آخر۔ اچھا، بعض اوقات ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ ایک موضوع کی نسبت سے دیکھیں تو اس کے لیے عرضی بن رہی ہے۔ عرضی کیا مطلب؟ یعنی اس موضوع کی ذات میں داخل نہیں ہے بلکہ اس سے خارج ہے۔ وذاتیا بالقیاس الی آخر، اور اگر دوسرے موضوع کی نسبت سے دیکھیں تو وہ ذاتی بن رہی ہے، یعنی دوسرے کے موضوع میں داخل ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی چیز ذاتی اور عرضی بن سکتی ہے، ایک ہی چیز، فقط کیا ہے؟ موضوع تبدیل ہو جائے۔ اچھا، مثال دے رہے ہیں الملون، ٹھیک ہے، ملون کسے کہتے ہیں؟ رنگدار۔ اچھا، اس سے ملون بھی پڑھا گیا ہے اور ملون بھی ہے، اب ملون پڑھیں گے یا ملون، اس کو مزید دیکھا جائے لغت میں کیا ہونا چاہیے۔ ملون یعنی رنگدار، اصل معنی کیا ہے؟ رنگدار ہونا، جی۔ ملون ویسے استعمال ہوتا ہے، استنصاف ملون اور استنصاف عادی۔ اچھا، فإنہ خاصۃ الجسم، یہ جو ملون ہے یہ جسم کا خاصہ ہے، جسم کی ذات میں داخل نہیں ہے رنگدار ہونا، لیکن ہے جسم کا خاصہ، یعنی کوئی بھی جسم کیا ہے؟ بغیر رنگ کے نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی رنگ ہوگا، لیکن جسم کی ذات میں داخل نہیں ہے۔ مع انہ جنس للابیض، ٹھیک ہے، جسم کا کیا بنا؟ خاصہ بنا، یعنی جسم کا خاصہ بننے کا کیا مطلب ہے کہ جسم کی ذات سے خارج ہو گیا، جسم کے لیے کیا بن گیا؟ عرضی بن گیا، کیونکہ خاصہ کس کی قسم ہے؟ عرضی کی قسم ہے۔ مع انہ جنس للابیض، جبکہ یہ جو ملون ہے یہ ابیض کی جنس بن گیا، اور جنس کس میں داخل ہے؟ ذاتی میں داخل ہے، پس ابیض کے لیے کیا بن گیا؟ ملون ذاتی بن گیا، اور جسم کے لیے کیا بن گیا؟ عرضی بن گیا، کیونکہ ملون جسم کی ذات میں نہیں ہے، ذات سے خارجی خصوصیت ہے کہ جو جسم کے ساتھ خاص ہے، لیکن ملون کیا ہے؟ ابیض کے لیے کیا بن رہا ہے؟ ذاتی بن رہا ہے، ابیض کے لیے ذاتی بن رہا ہے، اسود کے لیے ذاتی بن رہا ہے، ونحو ما، احمر، ٹھیک ہے، اصفر، جتنے بھی رنگ لے آئیں گے سب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ملون جنس بنے گا، پھر آگے کیا لے کر آئیں گے؟ آپ فصل لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ومثلہ مفرق البصر، ٹھیک ہے، ابیض کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کی جو بصر ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ مفرق کر دیتا ہے۔ مفرق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کا کیا ہے؟ چندیا جانا، آنکھوں کا روشن ہو جانا، یعنی جو بصر انسان کی آنکھوں کو کیا کر دے؟ روشن کر دے، اسے کھول دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ابیض کہتے ہیں، یعنی ابیض ایک ایسا رنگ ہے کہ جو مفرق بصر ہے، جو آنکھوں کو کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ اچھا جی، فإنہ عرضی، اب یہ جو مفرق بصر ہے اگر آپ اسے جسم کی نسبت سے دیکھیں تو اس کی کیا بن رہا ہے؟ عرضی بن رہا ہے، عرض عام ہے، کیونکہ جسم بھی کیا ہے؟ مفرق بصر ہے، جسم کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کوئی اور چیز، جسم سے نیچے آپ چیزیں لے آئیں، ٹھیک ہے، جسم مطلق تھا، جس میں نامی آپ لے کر آ جائیں، حیوان لے کر آ جائیں، کاغذ لے کر آ جائیں، پتھر لے کر آ جائیں، تو یہ سب کے اندر کیا ہے؟ یہ چیز جاری ہوتی ہے۔ پر جسم کی نسبت سے عرضی کہنا مشکل ہے، جسم کا کیا ہے؟ یہ خاصہ ہو جائے گا، نہیں، جسم کا خاصہ نہیں ہوگا،
بلکہ یہ اس جسم کا خاصہ ہوگا جو سفید رنگ کا ہو. ٹھیک ہے، لہذا یہ ہم کہیں گے کہ جسم کا جسم کے اوپر کب عرض عام ہو جائے گا؟ جب کیا ہو؟ یہ سفید رنگ کا ہو. ہاں نہیں، جسم کا کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ مع انہ فصل للابیض، جب کہ یہ فصل ہے کس کے لیے؟ ابیض کے لیے. ابیض کی ذات میں داخل ہے مفرق البصر، لیکن جسم کی ذات میں داخل نہیں ہے، جسم کے اوپر عارض ہو رہا ہے. تو کیا جسم مفرق البصر ہوتا ہے؟ وہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ ابیض ہو، ویسے تو نہیں ہوتا نا. تو بہرحال دیکھیں مثال کیا بن رہے ہیں. اچھا، لأن الابیض ملون مفرق البصر، کیونکہ ابیض کیا ہوتا ہے؟ ملون بھی ہوتا ہے اور مفرق بصر بھی ہوتا ہے، جبکہ جسم کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. یہ دوسری بات ہوگی کہ ذاتی اور عرضی بھی کیا تبدیل ہوتی رہیں گی موضوع کے بدلنے سے. تیسری بات کہ کل من الخاصۃ والفصل، کہ خاص اور فصل میں سے ہر ایک کیا ہوگا؟ قد یکون مفردا، کبھی کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا. وقد یکون مرکبا، اور کبھی کیا ہوگا؟ مرکب ہوگا. مفرد مرکب واضح ہے. ٹھیک ہے، مفرد کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ ضاحک ناطق، یہ ایک ہی کیا ہے؟ مفرد ہے. اور مرکب کی کیا مثال ہے؟ والمرکب مثال المرکب من الخاصۃ قولا للانسان منتصب القامت بادی البشرت. ٹھیک ہے، انسان کی اگر ہم یہ تعریف کرتے ہیں کہ انسان اسے کہتے ہیں کہ جو منتصب القامہ ہو، کہ جس کا جو جسم ہے وہ کھڑا ہوا ہو، سیدھے کھڑا ہو. باقی ایوان کیا ہوتے ہیں؟ یوں لیٹے بھی ہوتے ہیں اور سیدھے نہیں ہوتے. تو انسان کیا ہے؟ بالکل سیدھا ہے. اور کیا ہے؟ بادی البشرت ہے، اور اس کی جلد ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی کھال وغیرہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. یہ آپ نے ساری جو صفت بیان کی ہے انسان کی، یہ فصل آپ نے لگائی ہے کہ جو انسان کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے، انسان کی ذات میں داخل ہے. لیکن اس کے باوجود نہیں، فصل نہیں، معذرت، یہ کیا خاصہ ہے انسان کی. کیا فصل تو ناطق ہے، یہ خاصہ ہے. لیکن یہ ایک ایسا خاصہ ہے کہ جو کیا مرکب ہے، پورا آپ نے جملے بنائے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، ذاہق خاصہ تھا، لیکن وہ ذاہق کیا تھا؟ مفرد تھا، پورا جملہ نہیں تھا. اور منتصب القامت بادی البشرت، اس کے علاوہ آپ دیگر اور صفات بھی لے کر آ جائیں، شاعر و کاتب، اس طرح کی چیزیں لے کر آ جائیں، یہ سارے کے سارے کیا بن جائیں گے؟ مرکب بن جائیں گے. پس خاصہ کیا ہوگا؟ مرکب ہو گیا. اچھا، فصل کی وہ مثال مرکب من الفصل، فصل کیسے مرکب بنتی ہے؟ اگر ہم حیوان کی تعریف میں کیا کہتے ہیں؟ حساس متحرک بالارادہ، حیوان حساس بھی ہے اور متحرک بالارادہ بھی ہے. یہ دونوں چیزیں مرکب ہو کے کیا کہتی ہیں؟ حیوان کی فصل بنتی ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.